السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف چغتائی لیب لائف۔ ہر ہفتے ہم آپ کے ساتھ آ کے اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم بات کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، یا اگر آپ کے ہی اپنے کوئی سوال ہیں وہ ہم آپ کے لیے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اکتوبر جو ہے اس کے اندر ہمارا فوکس رہا ہے بریسٹ کینسر کے اوپر۔ ہم نے سارا مہینہ ایکٹیویشنز کی ہیں، اویئرنیس کی ہے، ہم نے واکس کی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نے فری میموگرافی وہ خواتین کے لیے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ اپنے لاہور اور کراچی کے ہیڈ آفیسز کے اوپر بھی آفر کی ہیں۔ بریسٹ کینسر کا نمبر ہمارا ملک ایسا ہے جہاں پہ سالانہ حساب سے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سب کانٹیننٹ کے اندر، ایشیا کے اندر ہماری عورتیں سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ صرف ٹائملی ڈیٹیکشن سے، سمپل اویئرنیس سے، سیلف ایگزامینیشن سے جو ہے کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، ٹریٹ بھی ہو سکتی ہے، رک بھی سکتی ہے۔ مگر ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جہاں تک ہماری عورتوں کی ویل بینگ اور ہیلتھ کی بات آتی ہے وہاں پہ معاملہ جو ہے کبھی شرم کے پہلو میں یا جھجک کے پہلو میں رہ جاتا ہے، اور اکثر آج جو ہے عورتوں کی یہ بیماری جب آخری سٹیج تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنی تکلیف کو نہ چھپا سکتی ہیں، نہ برداشت کر سکتی ہیں، تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اگلا اینگل اس کا ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے، اور خالی ان کی نہیں جو کہ اس مشکل وقت میں ہیں، ان کی فیملیز، their friends, their husbands, their children, their daughters, whoever they are۔ آپ نے اس طرح کے سچویشن میں کیسے ان کو سپورٹ دینی ہے آپ کو، تاکہ اگر آپ خود ایک پیشنٹ ہیں تو آپ اس بیماری کے تھرو جو ہے کس طریقے سے ود اسٹرینتھ باہر آ سکتی ہیں۔ جو ہے آج ہمارے ڈاکٹر آکشا تاج ہیں جو کہ ہم سے اکثر بات کرتی ہیں فرق ایشوز کے اوپر، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اکتوبر میں ہمارا فوکس بریسٹ کینسر ہے تو انہوں نے خود یہ انیشیٹو لیا کہ ہمیں جو اس کی مینٹل ہیلتھ کا اسپیکٹ ہے اس کو بڑا سیریسلی اور ان ڈیپتھ جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ان سے اپائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیفینس ڈبل ڈی برانچ میں بیٹھتی ہیں ایوری ڈے منڈے ٹو سیٹرڈے فرام 5 PM to 8 PM۔ Now without any further ado, I will let her explain the entire subject and why she thinks کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کے بارے میں سیریسلی بیٹھ کے ایک طویل گفتگو کرنی چاہیے۔ Over to you, Dr. Aksha۔ Thank you so much, Sara, for such an introduction۔ جیسا آپ نے کہا ہے سارا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وی آر فوکسنگ آن اے لاٹ فزیکل اسپیکٹ پہ۔ ہم ایون جب ہم پریونشن کر رہے ہوتے ہیں یا اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمٹمس پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اس پہ یہ امپیکٹ ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سارا، جیسے ہم نے پریویس سیشنز میں بھی اکثر یہ باتیں ڈسکس کی ہیں کہ جو ہمارے فزیکل ہیلتھ ہے اس کا جو کنیکشن ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ بعض دفعہ کئی ریسرچ تو ہمیں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی پاور اوور دا فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بریسٹ کینسر انفارچونیٹلی عورتوں میں ایک ایسا کینسر ہے جو بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اور جیسا آپ نے کہا ساؤتھ ایشیا میں تو بہت ہی زیادہ۔ لیکن ہم اپنی کچھ سوسائٹی، کچھ کلچر، کچھ ریلیجیس غلط باتوں میں اسے ایز اے ٹیبو ٹاپک ڈال دیتے ہیں، حالانکہ جیسا آپ نے کہا بالکل اس کی پریونشن یہی ہے کہ آپ ارلی ڈیٹیکشن، اور ارلی ڈیٹیکشن کے بہت زیادہ طریقے بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم شروع دن سے عورتوں میں یہ بات ڈالتے ہی نہیں کہ سیلف کیئر میں اپنی خود کی صحت کی کیئر بھی آتی ہیں، اور ہم اتنا زیادہ وہ فزیکل اسپیکٹ پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ جو فزیکل اسپیکٹ تو میٹر نہیں کرتا کہ جتنی آپ کی ہیلتھ میٹر کرتی ہیں۔
تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے، جب کسی عورت کو بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسٹک ملتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس اتنی انفارمیشنز ہوتی ہی نہیں. ایک وہ بس کینسر کا ورڈ گونجتا رہتا ہے ان کے ذہن میں، اور یہ سمجھنا کہ ایک تو خود سے بھی ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہو، جیسا آپ نے کہا سیلف ڈیٹیکشن، بہت زیادہ اس مہینے کیمپینز چلی ہیں اور بہت زیادہ الگ برانڈس نے اور خاص طور پہ چغتائی نے تو بہت زیادہ ایفرٹس کیے ہیں یہ بتانے کے کہ اس کی پریونشن کیسے ہو سکتی ہے. اتنا خود میں بھی اویئرنیس لانا اور اپنی ینگ جنریشن میں بھی لانی کہ یہ صحت، یہ جسم آپ کا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری جسم میں کوئی یا صحت میں کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کی امپیکٹ سائیکالوجیکل بہت زیادہ ہوگا. بہت زیادہ. اب نو ڈاؤٹ کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ڈائگنوسٹک کے ساتھ ہمیں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا. کینسر تو اوروں کو ہوتا ہے، ہمیں تو ہو نہیں سکتا. نو ڈاؤٹ کہ اچھے خاصے سینسیبل لوگ جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی the number of breast cancer patient is increasing, but still ہمیں لگتا ہے کہ یہ اوروں کی سٹوری ہیں، ہماری ہیں. تو وہ جب ہمیں ڈائگنوسٹک ایک ملتا ہے تو وہ ایک بالکل ایک وہ آپ سمجھ لیجئے قیامت گزرنے والے منظر ہوتے ہیں. It's a shock. It's a shock. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ یہ ایک PTSD ہوتا ہے. اچھا. پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کیونکہ کوئی بھی سارا آپ کا لائف تھریٹننگ سچویشن ہوگی وہ آپ کا اندر، آپ کے اندر ایک PTSD ڈیولپ کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ سننا کہ آپ کو کینسر ہے، چھاتی کا کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن وہی بات ہمارے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، کینسر، بریسٹ کینسر. اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر کچھ تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اگر کوئی ان کے پاس کوئی ہے وہ کچھ کہہ رہے، لیکن وہ انسان بالکل سن ہو جاتا ہے، کمپریہینڈ نہیں کر پاتا، اور وہ پروسیس ہی نہیں ہوتی انفارمیشن، وچ از کمپلیٹلی نارمل سارا. کیونکہ دیکھیے جہاں بھی ہم دراصل جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم ایک بہت آئیڈیلائزیشن والی زندگی میں رہتے ہیں. پیرنٹس اپنے بہت پیار سے اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم کبھی زندگی کا پہلو دکھاتے ہی نہیں کہ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور تو ہمیں پتہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس اٹس پارٹ آف لائف، لیکن پھر بھی ہمیں ایز اے پیرنٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو ساری پریونشن والی چیزیں ہیں نا وہ بہت دور رہ جاتی ہے کہ بچے کو بتانا ہی نہیں، کیونکہ اسے تو ہونا ہی نہیں کچھ، وہ بے شک کوئی بھی بیماری میں ہو جائے. تو یہ ایک پہلا شوق ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیسے ہو سکتا ہے. جی. تو جب آپ کو کوئی بھی سارا ایک کرونیکل ڈیزیز کا ڈائگنوسٹک ملے گا، وہ جو اس کے پروسیس ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو گریف کے پروسیس ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی. کیونکہ وہ آپ سمجھ لیجیے نا کہ آپ نے اپنی صحت کی گریف پروسیس میں چلے گئے کہ اب میں اس طرح سے صحت یاب شاید ہو سکتی ہوں، لیکن ابھی جو میری صحت ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. صحیح. تو اس کے پھر ایک 5 سٹیجز آ جاتے ہیں. پہلا سٹیج جو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں پیشنٹ. رائٹ. نہیں یہ غلط ہے، یہ رپورٹ ہی غلط ہے،
ڈاکٹر نے میموگرافی صحیح نہیں کی, یہ کسی کے ساتھ ایکسچینج ہو گئی ہیں, پورا ایک وہ ڈینائل میں ہم ہیں. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتا ہے کہ ڈینائل نہیں ہے تو چلو ایک غصے والی فیس, جب ہم دیکھ لیتے ہیں نہیں 2-3 ڈاکٹرس کے پاس چلے گئے, سارے وہی بتا رہے ہیں کہ کینسر ہی ہوا ہے, اٹس اے بریسٹ کینسر اینڈ وی کانٹ چینج اٹ. تو پھر ایک بہت غصے والی فیس, صحیح, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں, اور جیسے ہم خدا سے ایک شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, میں ہی تھی, کیوں ہوا, خود پہ غصہ. پھر ایک بارگننگ والی فیز آتی ہے کہ اگر میں نے اپنا خیال رکھا ہوتا, اگر مجھے تو درد کافی دیر سے ہو رہی تھی, اگر میں پچھلے مہینے ہی چلی جاتی تو شاید کچھ بہتر ہوتا, یا میں نے کیوں غور نہیں کیا. خود آپ ایک وہ عجیب سے سیلف بلیم میں چلے جاتے ہیں. بہت ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے لیکن بہت ایکٹیو ہوتی ہے. اور پھر ایک ڈپریشن والا فیز آ جاتا ہے جہاں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ واقعی آئی ہیو اے سیلف تھریٹننگ ڈیزیز, میری زندگی بھی جا سکتی ہیں, اور اس کے بعد میری زندگی اس طرح سے نارمل نہیں ہوگی جس طرح سے ہم نے نارمیلٹی کا کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے. اور یہ اس فیز کا تھوڑا سا جو رسکی پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بیماری ہے, علاج بھی کرواؤں گی تو کیا فائدہ ہے, میں از اٹ ورتھ اٹ کہ میں کرواؤں نہ کراؤں, اور آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ علاج کروا سکتے ہیں, جو نہیں کروا سکتے وہ ان کا ایک اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ان کا ایک اور پروسیس بالکل شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب آپ یہ ڈپریشن کے فیس میں آ جاتے ہیں, یو آر ریچنگ ایکسیپٹینس کہ یہ ہو رہا ہے. پھر آپ یہ بلیم نہیں کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے, آپ بس ایکسیپٹ. یہ ساری جو ہماری 4 اسٹیجز ہیں یہ لازمی ہیں تاکہ ہم ایکسیپٹ کریں, کیونکہ سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرپرائزنگلی بہت کم ہوتے ہیں, لیکن کچھ 100 میں سے ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ٹھیک ہے مجھے سائنس میں ڈاکٹرز میں پورا بھروسہ ہے, میں اس فیز سے نکل جاؤں گی, اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. اگر فوراً آپ اس فیز میں ہو جائے دیٹ از ناٹ نارمل ایز ویل. اچھا, ہاں, اتنا آپٹیمزم جب آپ کو پتہ ہے, دیکھیے یہ ایک نیچرل فیئر ہے, دا فیئر آف ڈیتھ. اٹس ناٹ کہ آپ کا ایمان کمزور ہے, یا اٹس ناٹ کہ آپ کو وہ ہوپ نہیں ہے. اٹس کہ ایک دیکھیے ایک ہم نے جب ہم بڑے ہوتے ہیں, ہماری پرورش ہوتی ہے, ہم سیکھتے ہیں سچویشن, کس سچویشن میں ہمیں ڈرنا چاہیے, کس سچویشن میں ہم سیکیور ہیں. اور یہ تو ایک ہے نا کہ ایک ان نون سچویشن اٹ ول کریٹ اے فیئر ان یو. آپ کو جو بھی ان نون سچویشن ہے, آپ پہلی دفعہ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو اس بلڈنگ کا نہیں پتہ, ایک ہلکا سا اسٹریس لیول آپ کا اپ ہو جاتا ہے. آپ کے ایسے ایسے ہارمونس ہوتے ہیں ریلیف کہ آپ ایک سلائٹلی سا آپ انڈر اسٹریس ہو جاتے ہیں, لفٹ تھوڑی سی رک جائے, کیوں رک رہی ہیں, آپ کا ایک وہ ہو جاتا ہے. تو دوز پیپل اٹس ناٹ نارمل ایز ویل, یو نیڈ ٹو گو تھرو دوز اسٹیجز, کیونکہ ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے جب ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل کاپ کر لیا ہے تو وہ ایک بالکل بریک کر جاتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے اب تو بیماری بھی ٹو سم ایکسٹینڈ آپ فائٹ کر رہے ہیں, اس سے آپ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں, تو پھر ان کا بہت ایک وہ انیوژل سا بیہیویئر ہو جاتا ہے, اور وہ پھر باقی لوگوں کے لیے سمجھنا اور انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں جی. تو یہ ایک تو جو کامن ہے ہمارا روٹ وہ یہی ہوتا ہے پیشنٹس کا موسٹ آف دا ٹائم, کہ دے آر گوئنگ تھرو دا گریف پروسیس. اور پھر جب ایکسیپٹنس آتی ہے تو پھر وہ ایک سینسیبل پوزیشن میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں, سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کینسر کے ساتھ تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اٹ سیلف از ویری ہیوی. اوکے. اور اس کی پروسیجرز بھی ہوتے ہیں, بے شک وہ کیمو ہو جائے, ریڈیو تھراپی ہو جائے, سم کیسز میں سرجری بھی ضروری ہوتی ہیں, ایبلیشن ہو جاتی ہیں بریسٹ کی. تو اس میں پھر ہمیں عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بال گر جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے ایک تو بیماری سیلف, اور اس کے بعد اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ہے. تو ایک آپ نے بیماری کو پروسیس کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کے ڈفرینٹ فیزز اور انٹینسٹی کو اس کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے. صحیح. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اب آپ نے جس طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک
پیشنٹ ہے شی از, اور جسٹ فار یور انفارمیشن یہ بریسٹ کینسر آپ کا آدمیوں میں بھی ہوتا ہے, مگر اس کی پرسنٹیج کیونکہ بہت تھوڑی ہے تو ہم اس کو نارملی عورتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اب آپ کے پاس جو ہے اب آپ نے ایک عورت کا یا ایک جو پیشنٹ ہے اس کا سائیکل ہمیں سمجھا دیا, رائٹ. ناؤ اٹ میٹرز اے لاٹ کہ وہ جو پرٹیکولر فیملی ممبر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کا اس ٹائم ایکٹیو رول کیا ہے فیملی میں. فار انسٹنس شی از اے ینگ مدر, رائٹ, ان کو ایک فرق قسم کی سپورٹ چاہیے. بالکل. if she is older, she is a grandmother now, وہ ویسی ایک ایج زیادہ ہے اور اس ایج کے اندر ایموشنل نیڈز آپ کی ویسی زیادہ ہوتی ہے. ایک آپ کا وہ ایسپیکٹ ہے. If you are a single mother and you're earning and your family is dependent on you, or if you're not a mother but you're still supporting those around you, either your parents or your siblings, like آپ کا اس ٹائم جس ٹائم آپ کو بیماری ہے اس ٹائم آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے, that matters immensely because we are talking about a 180 lifestyle shift here, right? تو اگر تھوڑا سا آپ ہمیں فرام دی ایگزامپلز دیٹ آف کورس یو ہیو آبزروڈ اوور دی ایئرس, آئی ایم شیور یو ہیو ایون انٹریکٹیڈ وتھ آئدر پیشنٹس اور پیپل ہو ہیو ریکورڈ. ابھی اس پہ بات میں آئیں گے کہ جب ریکوری ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کیا ہوتا ہے, بٹ فار سم ون ہو از ایکٹیولی ان دا ڈیزیز اینڈ دا ٹریٹمنٹ پروسیس اور ان کے اتنے رولز ہوتے ہیں, ہاؤ اباؤٹ یو جسٹ گائیڈ اس جنرلی کہ ایک اس انسان کا اپنے لیے ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مینٹلی کس طرح بیلنس کرنا ہے, اور پھر جو اس کا سپورٹ سسٹم ہے وہ شوہر ہو سکتا ہے, باپ ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بہن, ماں, جو بھی ہے ان کا رول کیا ہونا چاہیے اس کے اندر. دیکھیے ایک تو سار جب ہمیں کوئی بھی بیماری ہو جائے اور اسپیشلی جب کرونیکل کوئی ڈیزیز ہو جائے تو 3 لیول پہ آپ ہٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو خود, ٹھیک ہے, آپ خود سائیکالوجی طور پہ بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. دوسرا آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کی بیہیویئر میں چینج آتا ہے, کیونکہ آپ کو کاپ کا طریقہ آپ کا ایسے ہوتے ہیں کہ اوبیسلی اس میں بھی چینج آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ کینسر کو لے کے اگر بات کی جائے تو اوبیسلی اس میں اگر آپ ایک ورکنگ وومن ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہوگی. آپ ایک مدر ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کو کیمو تھراپی کے لیے جانا ہوگا, آپ کو ہاسپٹلس میں آپ کی اتنا آپ کو جانا پڑے گا کہ آپ کی پیرنٹنگ ڈسٹرب ہوگی. اور نو ڈاؤٹ کہ ایک جو کپل کی لائف ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس میں سارا جو بہت زیادہ ضروری ہیں کینسر کے کیس میں وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو تو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں انہیں بھی ایکولی ضرورت ہوتی ہیں ایک سائیکولوجیکل سپورٹ سسٹم کی. دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے ہم الاؤ کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اس کے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں, اس کا سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب جو کیئر ٹیکر ہو رہے ہیں اگر صبح کو وہ کیئر کر رہے ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ چڑ جاتا ہے کہ نہیں میں خود کر سکتی ہوں, آپ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر گھنٹے بعد وہی پیشنٹ فرسٹریشن ہو جاتے ہیں, کرینکی ہو جاتے ہیں کہ اب میری مدد کیوں نہیں کر رہے, انہیں پتہ ہے میں بیمار ہوں تو دے آر ناٹ ہیلپنگ می. تو کیئر ٹیکر کو وہ فل موڈ سوئنگ ان کے سمجھنا کہ کیا ان کی لمیٹیشن ہے, کیونکہ اس بیماری میں سارا باؤنڈریز بار بار چینج ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی سارے فیملی ممبرز بیٹھ جائے پیشنٹ کے ساتھ, اس سے پوچھو اسے کیا چاہیے, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پوچھا تھا, اس نے کہا میں کر لوں گی, لیکن پھر جب ہم مدد کرتے ہیں تب وہ چڑ جاتی ہیں, جب ہم نہیں کرتے تو تب وہ غصہ ہوتی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس جہاں انہیں خود نہیں پتا, اور ایک وہ مسٹری والی جرنی ہوتی ہے جہاں آپ کو خود نہیں پتا کہ کیا کیا ہونا ہوتا ہے. اس وجہ سے کینسر پیشنٹ کو ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک تو انڈیویجول تھراپی اسٹارٹ کرے, دوسرا گروپ تھراپی. کیونکہ انڈیویجول تھراپی جو ہوتی ہیں وہ تو خود کے لیے ہوتی ہیں, لیکن جب گروپ تھراپی وہ کرتے ہیں اور کینسر پیشنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کا سنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ گائیڈنس ملتی ہے. صحیح. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہر کسی کا اپنی اپنی سچویشن ہے, کوئی پروفیشنل
اگر کریئر اپنا someone is opting for a professional career, it could be for financial reasons, it could be just because that person is ambitious. بہت الگ الگ ریزنز ہوتی ہیں. اگر کوئی ینگ مدر ہے جو شاید اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کر رہی تھی, اس سے پتہ چلے, تو آپ کو پتہ بہت ساری, کیونکہ یہ آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے, آپ ہوپ لیس بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو آپ کی زندگی کی ساری جو کمپٹنس ہیں وہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا. اور جیسا ہم ابھی ریکارڈنگ سے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ آبویسلی بریسٹ کینسر, بریسٹ اٹ سیلف عورت کی ایک نشانی ہے. ہم اکثر ہم شروع سے دیکھیں رومنس کی پینٹنگس کو دیکھیں, گریک امپائر آپ دیکھیں, تو عورت کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک بہت خاص طریقہ ہوتا ہے. اینڈ یہ آپ کی پوری فیمینٹی کو چیلنج کر رہی ہے. Yes, it's a loss of identity which you feel. بالکل. تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بعض دفعہ جو اسپوز ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ obviously they are not living it the same way. تو انہیں لگتا ہے کہ اب تو ٹھیک ہو رہی ہیں, یا اب تو علاج شروع ہو گیا, یا ہمیں پتہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی تو انشاءاللہ وہ زندگی بچ جائیں گی, کوئی اتنا. لیکن ان کے لیے جیسا آپ کہہ رہی ہیں اٹس اے فل لاس آف آئیڈینٹی. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیے, کیونکہ ہم تو انسان وی نیڈ ٹو پلان آور لائف, اور ہم انفارچونیٹلی ہم شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے, ہم بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. آپ چھوٹے بچے سے پوچھ لیجیے, اسے پتہ ہے سمر بریک میں وہ کیا کریں گا. جب 12 ابھی وہ 6 سال کا, لیکن وہ بتا دیں گا کہ بڑے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. تو شروع سے ہم ایک زندگی کو ہم نے بہت آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیپس ہوتے ہیں جی, گریجویشن کے بعد 2-3 سال نوکری کرنی ہے, پھر شادی کرنی ہے, پھر اس کے 2-3 سال بعد بچے پیدا کرنے. تو وہ ایک چیزیں کو ہم نے اسٹریم لائن کیا ہوتا ہے. اور اس میں جب ایسی سچویشن آ جائے جیسے ہمیں لگے کہ ہم وی آر لوزنگ کنٹرول اوور دیٹ سچویشن, تو وہ ایک بہت گھبرانے والی سچویشن ہو جاتی ہے, وہ بہت تھریٹننگ ہو جاتا ہے. بالکل. بلکہ ابھی جو آپ بات کری تھی اس سے میرے ذہن میں ہمارے اگلا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ, وی ول ٹاک اباؤٹ واٹ از اے ہیلدی وے ٹو پلان یور لائف ایز ویل. بیکاز یہ جو سب باتیں ہیں نا کہ جی ایک ہم ٹائم لائن دے دیتے ہیں اپنے آپ کو, اس کے اگینسٹ چلنا ہے, پہلی کہا تو یہ آپ کے ایمان کا ہی حصہ نہیں ہے. آپ کو اس طرح کی ایکشن نہ اوپر سے آئی ہے, آپ کو آپ کے نبیوں نے بھی بہت پریکٹیکل ایڈوائس دی ہے کہ لیو with that full belief کہ something can go wrong, and also being accepting and جو کہ بلکہ پروسیس یہ تو سائنٹیفکلی ہم نے اب بریک ڈاؤن کیا نا, مگر اس وقت کے حساب سے تو آپ کو یہی ایڈوائس دے رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو ایسی سچویشن کے لیے پریپیئر ہی نہ کرو جہاں پہ شوق لگے. وائی لیو لائک دیٹ. تو ہم اس کے اوپر تو ہم ایک فل فلیج سیشن پہ آئیں گے, مگر آپ کی ہی باتوں سے میں نے 3 اس میں سے حصے اور نکالیں. جب ایک پیشنٹ ریکوری میں ہوتا ہے, رائٹ, اب اس کو اتنا یقین ہو گیا کہ اوکے فائن, ناؤ مائی disease is in remission, I'm going towards recovery and all of that. The expectation of the patient from herself and expectation of those around the patient of to be the same. How unfair is that for the person herself and those around them? اور یہ اس سے بریک آؤٹ کس طرح کریں, میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ہم یہاں کوئی فلو فیور کی تو بات کر نہیں رہے, رائٹ. ایک لائف آلٹرنگ کنڈیشن ہے, انسان اس میں ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی چیلنج ہوتا ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے. یو آر گروئنگ ایز اے پرسن, رائٹ. یس آپ کو فیل اس ٹائم ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں, بٹ یو آر اسٹرینتھننگ یور سیلف ایز اے پرسن. آپ جس انسان نے یہ دیکھ لیا وہ بالکل اب تو وہ ایک فرق اسٹیٹ آف مائنڈ میں, بالکل اب جب وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اٹس ریزنیبل فار ہر ٹو maybe not be as jolly, maybe not be the light of the room. ہو سکتا ہے ان کو اب اپنی پرسنل اسپیس چاہیے, ان کے انٹرسٹ چینج ہو گئے ہیں, ذہنیت چینج ہو گئی ہے,
جو بھی ہے ایموشنل نیڈ چینج ہو گئی ہے, رائٹ, فار ہر ٹو ایکسیپٹ ہر سیلف. اور پھر جو ارد گرد ہے, کیونکہ آپ نے جیسے مینشن کیا کہ میرٹل ریلیشنز بہت امپیکٹ ہوتے ہیں, خالی اس سے نہیں, کسی بیماری سے, کیونکہ جو فنڈامنٹلی ایک بیماری نے دونوں کو میچور کیا ہے, مگر ایک کو اگلے سے تھوڑا زیادہ کر دیا, بالکل رائٹ, اس کی نیڈس چینج ہو گئی ہیں, اگلے کی نیڈس اس ریٹ پہ میچور نہیں ہو سکی, رائٹ. ذرا اس کو سمجھائیں, کیونکہ بیماری کا مقصد آپ کے فیملی اسٹرکچر کو, سوشل فیبرک کو خراب کرنا نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں, رائٹ. تو ایک تو جو پیشنٹ ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح دیکھے, اور پھر جو لوگ ہیں ہاؤ مسٹ دے ٹیون دیئر مائنڈس ٹو ایکسیپٹ ہو شی از ناؤ. دیکھیے, ایک تو جیسا آپ نے کہا دا امپورٹینس آف ٹیکنگ اسمال اسٹیپس, وہ صرف زندگی کی پلانیفیکیشن میں نہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے میں. بالکل, جب ہم اسمال اسٹیپس لیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ہم ایک دوسرے کو ایک مارجن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ایسی جب کیفیت ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کی فیملی میں یا آپ خود ایسی بیماری سے گزر رہے ہیں جو کہ لانگ ٹرم چلیں گی, ٹھیک ہے, بے شک کیوریبل ہیں, کینسر کا علاج ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو ود اٹ. اس میں یہ ہوتا ہے سارا کہ جو رولز ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. اب جیسا آپ بات کر رہی تھی, آپ کی بات کرتے کرتے مجھے اپنے ایک پیشنٹ کی یاد آ رہی تھی, انہیں بریسٹ کینسر تھا, اور دو ماشاء بالکل ریکور کر گئی. اس بیماری میں کیا ہوا کہ ان کے پاس ٹاڈلرس تھے, ٹھیک ہے, بہت ینگ ایج کے ان کے بچے تھے, 3 بچے تھے, بہت کم ایج ڈفرینس تھا. اس میں کیا ہوا کہ فادر کو کائنڈ آف مدر کا رول لینا پڑا, کیونکہ the wife was going through all those treatments, تو انہیں ضرورت ہوئی کہ یہ obviously بچوں کے ساتھ زیادہ کمپنسیٹ کرے گا, اور کیونکہ ٹاڈلرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں, انہیں صرف نظر آ رہا تھا کہ ماما اب نہیں ہوتی گھر اور اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتی, اور انہیں تنگ بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ اس طرح سے ان کی انرجی نہیں ہے. Once she recovered and she wanted to take that role back, it was really difficult for her and for the father and for the kids as well. Yes, good. کیونکہ اب ماما کیوں شاور دے رہی ہیں, شاور تو بابا دیتے ہیں, اور بابا کے ساتھ ہم ایک الگ قسم کا مزہ ہوتا ہے. اور وہ پوری, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ریکوری ہو جاتی ہیں اور آفیشلی ڈاکٹر اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب آپ ماشاء اللہ ریکور کر کے ہیں, اور انشاءاللہ وی آر ہوپ, obviously ایک لائف ٹائم آپ کرتے تو ہیں, کیئر تو ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آفیشیل آپ کو کہ یہ آپ کی لاسٹ کیمو تھی, یہ لاسٹ تھا, تو اب ماشاءاللہ سے آپ اپنی نارمل, اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ اپنی نارمل زندگی پہ چلیں, تو وہ نارمیلٹی نہیں آ سکتی. یہ دیکھیے سمجھنا کہ یہ ایک اتنا بڑا آپ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ پیشنٹ خود ایکسپیکٹ کرے یا گھر والے ایکسپیکٹ کرے کہ جی یہ 1-2 سال ایسے گزر گئے اور اب ٹھیک ہو جائیں گا. جیسے ہم اپنی اگر ہم کوئی عام انسان بھی سن رہے ہیں, دیکھیے اب جیسے کووڈ ہوا ہے, ہم خود دیکھ لیں کہ اب کیا بس جی کووڈ ختم ہو گیا کل سے اور جی سارے اپنے نارمیلٹی پہ, دیٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا مہینے, سال, آپ کی زندگی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں, وہ بے شک گھر والوں کی ہو یا بے شک پیشنٹ کی ہو. تو اس میں بھی گریجولی اپنے رولز کو لینا, اور مجھے لگتا ہے یہاں سارا ایک پراپر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ایک ساروں کا, سرجن کا, جو پراپر ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کا رول ایک طرف, لیکن اکثر پیشنٹ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ اب تو میں ٹھیک ہوں, اب کیوں نہیں کر سکتی. یا بعض دفعہ ایٹ دی اپوزٹ وی ہیو سم پیشنٹس ہو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ڈیولپنگ اٹینشن سیکنگ بیہیویئرس, کہ بیماری کے دوران تو میرا میاں اتنا میری کیئر کرتا تھا, میرا بار بار مجھے کال کر کے پوچھتا تھا, میری امی اتنی سویٹ تھی میرے ساتھ, اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو نہیں, اور and they start missing that phase where they were ill. تو ایسے that could be conscious, that could be unconscious, دونوں بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں
کہ یہ والا بھی فیز آ سکتا ہے. تو That's an angle I didn't think about. ہاں تو یہ ہوتا ہے سمجھنا کہ جیسے بیماری کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح اکثر ہم کہتے ہیں بیک ٹو نارمیلٹی نہیں، بیک ٹو ری بیلنس لائف وہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم نارمیلٹی، ایک تو نارمیلٹی کا کانسیپٹ جیسا آپ نے کہا وہ کیا ہے، آپ کی نارمیلٹی اور ہوگی، میری نارمز اور ہوگی، یورپ میں چلی جائے اور ہوگی، ہمارے اسلامک کلچرز میں چلی جائیں اور ہوگی. ایک تو یہ نارمیلٹی سے کیا ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہے جب اتنی زیادہ جیسا آپ نے کہا ہے زندگی ہمیں اتنا بڑا جھٹکا دیتی ہیں تو وہی ہم نے اس سے لرن کرنا ہے. تو جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ایسے ہیں جو خود بہت زیادہ تھریٹننگ سچویشن سے گزرے تو انہیں پھر obviously ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اور اکثر بعض دفعہ پھر گھر والے بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جب سے اسے بیماری ہوئی ہے یا بیماری سے یہ ریکور کر گئی، یہ اس طرح کی کبھی نہیں ہوئی. بیماری میں ہماری باڈی امیج بہت چینج ہوتی ہیں اور ہماری سیلف اسٹیم بہت چینج ہوتی ہیں. اب سیلف اسٹیم سے ہوتی ہیں کہ ہماری جو ایک سیلف ورتھ ہے، ہم خود کو کتنا ریٹ کرتے ہیں، ہم خود کو کتنا ایویلیویٹ کرتے ہیں. سیلف ایویلیویشن کے بارے میں جو ہمیں تھوڑا سا مسکنسیپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ بہت جسے ہم سکسیزفل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی کارپوریٹ کا ملٹی نیشنل کے سی ای او ہے تو اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہوگی، کوئی بہت وہ رینک کے نیچے ہیں تو اس کی لو ہوگی. اٹس ناٹ دیٹ. ہو سکتا ہے کہ اپوزٹ ہو، کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس پرائیویٹ پریکٹس میں، کلینکل پریکٹس میں ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سکسیزفل ہیں، اچھا پروفیشنلی، فیملی وائز ہر چیز ان کی اچھی چل رہی ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور ایٹ دی اپوزٹ کئی لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشلی تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، فیملی لائف ان کی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ اپنا ہم صحیح کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ سیلف ایویلیویشن کا جو ہماری پھر کمپوننٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ انسان بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں چیزوں کو. اور اب مجھے لگتا ہے سارا یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اکتوبر از دا بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ، تو بہت زیادہ ایسی انٹرنیشنل لیول کی سیلیبریٹیز ہیں جو بتا رہے ہیں، یا کئی لوگ ہیں جو ریکور کر کے اپنی بتا رہے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا نا جو پیشنٹ اس وقت ڈسکور کر رہی ہیں کہ اس سے بریسٹ کینسر ہے، اس کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ یہ دوسری بندی جو بول رہی ہیں تو بہت انرجی کے ساتھ بات کر رہی ہیں، میں نے ایسے کیا ویسے کیا، لیکن جب وہ بھی اس فیز میں تھی وہ بھی ان چیزوں سے گزر رہی تھی. یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود الگ الگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کوپ کرنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی. کئی لوگوں کو اب بلاگنگ بہت ان ہو گئی ہیں، تو اف دے آر گوئنگ تھرو ہیلتھ ایشو دے ول اسٹارٹ اس پہ کہ میں آٹسٹک فادر کا، میں آٹسٹک ہوں تو اس پہ بلاگنگ کر دی، یا میں کینسر پیشنٹ ہوں تو اس پہ کر دی. لیکن وہ آپ کو 24/7 والا پورا اسپیکٹ نہیں ملتا. تو وہ بھی بعض دفعہ اور لوگ جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا مس لیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان تو ہمیشہ اتنا پازیٹیو ہوتا ہے، میں کیوں نہیں ہوں. تو وہ ایٹ دی اپوزٹ ایک گلٹ کریٹ ہو جاتے ہیں. اور سائنس اب سارا ہمیں یہ دکھاتی ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ کئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹریس از این اوپن ڈور فار کینسر. کئی لوگ اس حد تک نہیں جاتے، لیکن کہتے ہیں جو اسٹریس ہوتے ہیں وہ کینسر کے پروسیس کو ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں، اسے پھیلنے میں زیادہ وہ پھر ایک رول پلے کرتے ہیں. تو جب بیماری کا پتہ چلے، بیماری کے دوران اور اس کے بعد بھی ایک پراپر سپورٹ سسٹم کی آپ کو ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ سائیکالوجیکل اویئرنیس تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سینس بھی دیا ہوتا ہے چیزوں کو تھوڑا سا فیل کرنے کا.
تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا آپ خود اس چیز سے گزر رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پہلے اور میں اتنے سارے ڈاکٹرس کے پاس تو جا رہی ہوں، ایک مزید ایڈیشن کرنی، isn't that too much، اور پہلے اتنی انرجی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ریکوائرڈ ہیں، اور آپ دیکھیں گی کئی ملکوں میں یہ مینڈیٹری ہوتا ہے آپ کی علاج کے ساتھ ساتھ. اچھا. ایک سائیکالوجیکل سپورٹ آپ کو ملے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ پراپرلی ایک ہمارے کہتے ہیں سائیکوسومیٹیزیشن، کہ جب آپ مینٹلی اپنی بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ ٹریٹمنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا پلیسیبو ایفیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ ایک چیز پازیٹیو ہمارے لیے جا رہی ہے تو ہمیں ہر چیز وہ لگتا ہے کہ ہم بھی بہتر ہو رہی ہیں. اور دی اپوزٹ، جب تک آپ اپنی بیماری ایکسیپٹ نہ کریں، اس انفارمیشن کو پروسیس نہ کریں، تو بعض دفعہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ابھی ایکسیپٹنس کی فیز میں نہیں آتے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو کیمو تھراپی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ان ایکسپلین قسم کی وامٹنگ انہیں شروع ہو جاتی ہیں، فینٹ ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں جو ڈاکٹرز بایولوجیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحیح. بالکل، مطلب جسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ایک آپ کے پاس پیشنٹ تو ایک ہے، مگر پورا سسٹم اس کا ارد گرد کتنا انوالوڈ ہے. اور ابھی تو ہم اس پہ گئے نہیں کہ جی اس کو کھانے میں کیا کرنا ہے، اس نے اپنی ہیلتھ کس طرح دیکھنی ہے، تھنگس لائک دیٹ. آئی آلسو وانٹیڈ ٹو آسک یو، اور یہ میرا اپنا سوال ہے، جیسے آپ کی ٹریٹمنٹ میں کچھ پازیٹیو مائل اسٹونز ہوتے ہیں، رائٹ؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ آپ کی آخری کیمو تھراپی ہے. جو انسان یہ لفظ سن رہا ہے، بالکل اٹس اے بگ تھنگ، رائٹ؟ تو جو آپ کے اس طرح ٹریٹمنٹ کے مائل اسٹونز ہوتے ہیں، شوڈ دے بی سیلیبریٹڈ ود دا پیشنٹ اور ناٹ؟ اچھا، پھر یہ سارا اٹ ویریز پیشنٹ ٹو پیشنٹ. رائٹ. کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا خود کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان سے پھر ان کا تھوڑا سا مورل بوسٹ ہوتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم کہ اب میں جیت رہی ہوں، میں اس چیز کو ہرا رہی ہوں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہے، اس سے کیا میں سیلیبریٹ کروں. سو اٹس ویری ویریبل. لیکن اگر کسی کا دل ہے سیلیبریٹ کرنے کا تو وہ کرے. اس میں ہم اکثر ہماری فیملی کے لوگ بھی تھوڑا سا جج کرنے لگ جاتے ہیں. اگر اکثر ہوتے ہیں کیونکہ اب تھوڑے سے جو اولڈ اسکول لوگ ہوتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو اور ہوتی ہیں، جو اب اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب کوئی غلط نہیں ہے. مگر میں جیسے میرے ذہن میں جو ایک سینیریو تھا، اور وہ اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ ابھی جب میں بریسٹ کینسر کے ساتھ عورت کو لنک کر رہی ہوں، میں میجرلی آئی ایم مور کنسرنڈ اباؤٹ مائی مدرس، کیونکہ ان کے ساتھ اولادیں، بچے کنیکٹڈ ہیں. وہ ایک بہت سینسٹیو حصہ ہے. نمبر 1، اگر ہم اس طریقے سے تھوڑا سا ماں کی ہیلنگ پروسیس کو بچوں کے سامنے اٹھانا شروع کریں، میں اس کا نیگیٹو پازیٹیو سمجھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو جو بچہ ایک پروسیس میں جا رہا ہے جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، آل ہی اور شی انڈرسٹینڈز اٹ، اماں بیمار ہیں، ان کو الٹی ہو رہی ہے، ان کے سر میں درد ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، دیٹس آل یو کین ٹیل اے چائلڈ. کیا اس سے اس کو ہیلپ ہوتی ہے، یا ایک فالس ہوپ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان بوتھ دا فیملی اینڈ دا پیشنٹ؟ اچھا سر، سب سے بڑی بات جو مجھے تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا فرانس کا ہے، جو مجھے تھوڑا سا پاکستان میں کنسرن ہوتے ہیں، آلدو کہ وہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری جو پروفیشنل ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی، اگر ہم دیکھ لیں کہ زیادہ بڑی ایج کی عورت ہیں، ہم انہیں نہیں بتاتے، ان سے چھپاتے ہیں، یا انہیں کچھ بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں. ریزن ویریبلس ہو سکتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، اتنی ان کی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے، انہیں پریشان نہیں کرنا. لیکن دیکھیے، جب تک آپ صحیح طرح ایک انسان کو بتائیں نا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، تو وہ انسان نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح سے، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جیسے کئی دیہاتی لوگ آتے ہیں، انہیں فزیکل ہیلتھ کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، تو سائیکالوجیکل ہیلتھ تو بہت پیچھے ہیں. لیکن سمپل ٹرمز میں ویڈیوز کے تھرو، ڈرائنگ کے تھرو انہیں بتانا کہ دیکھیے کینسر کا مطلب کیا ہے،
چھاتی کا کینسر کیا ہوتا ہے, اس کا ہم کیسے ٹھیک کریں گے, آسان لفظوں میں انہیں بتانا اور انہیں یہ بتانا ہر چیز کے. دیکھیے ہم ٹریٹمنٹ کو اکثر بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیکن ٹریٹمنٹس کے بہت سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پیشنٹ کو بتانا تاکہ جب اس کے ساتھ ہو وہ پینک نہ کرے. اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہیئر فال ہونا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسے نہیں پتہ ہوتی. اس سے پہلے ایک سائیکو ایجوکیشن کیا بہت زیادہ چیز ضروری ہے, اور جیسے پیشنٹ کے لیے تو ضروری ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیرنٹس کو بتانا. اگر پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں انہیں ان کے لیول پہ بتانا. بچوں کو آپ بتائیں, بچوں سے دیکھیے اگر تو بالکل نیو بورن ہے, انفینٹ ہے, وہ نہیں اس کے پاس لینگویج کی بیریئر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن 3-4 سال کا بچہ اسے بتانا کہ ایک دیکھیے کیونکہ وہ بچہ ایک اپنی ماں کی بیماری کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے, وہ ایک نارمل پیٹرن پہ بڑا نہیں ہو رہا, اسے نظر نہیں آ رہا ماں اس طرح سے نارملی ہمارے ایک بنا ہوا ہے نا, یا وہ اسکول جائیں گا وہ دیکھیں گا جی مدرس پک کرنے آ رہی ہیں, میری تو مدرس پک کرنی ہے. تو بچے کو بتانا تاکہ وہ بھی ایکسیپٹ کرے, تاکہ کل کو اگر کوئی مدر واپس زندگی بچے کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے تو بچے کو ایک وہ نہ ہو کہ آپ تو تھی نہیں اب کیوں کر رہی ہیں. تو بچوں کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں. اب دیکھیے جیسے کووڈ ہوا تھا, چغتائی والوں نے ایک کامکس کی شکل میں بچوں کو بتایا, ٹھیک اسی طرح سے کینسر کی بیماری بھی بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں. بٹ ون تھنگ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ, آپ خود سے تکے سے نہ سائیکالوجسٹ بنے, آپ پراپر ایک گائیڈنس لیجئے ڈاکٹرز کی, نرسز کی, اور بچوں کو بتائے صحیح لینگویج میں, تاکہ وہ فگر آؤٹ, کیونکہ صرف انہیں لگتا ہے بیمار تو میں بھی ہو جاتا ہوں, پھر میں بھی مر سکتا ہوں, کیونکہ بچے سن رہے ہوتے ہیں اور کنیکشن بنا لیتے ہیں. تو آپ بچے کی امیجنیشن آپ کو پتہ ہے اینڈ لیس, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ہم نے اس کے اوپر بات تب بھی کی تھی جب ہم گریف پہ سیشن کر رہے تھے, اور آپ نے تب بھی یہ سمجھایا تھا کہ بچہ اپنے ارد گرد جو اس کو ہو رہا ہے نا اسے ایبزارب کرتا ہے, اس کے اندر یہ ٹینڈنسی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچہ ہے مگر نہیں کھیل رہا ہے, اسے کیا پتا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ تو اس کی ماں ان کوسچن ہے, تو وہ وی نو کہ جس طرح اولاد ہوتی ہے وہ اسے پتا ہوتا ہے اکثر آپ کا موڈ آف ہوگا اور جو ہے آپ اپنے حساب سے چھپا رہے ہوں گے, وہ آپ کے ارد گرد ہی گھومتا رہے گا. کیوں؟ بلکہ سارا یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کوئی انکلوڈ کر ہی نہیں رہا, میری تو امپورٹنس ہی نہیں ہے, یا اماں تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا. دیکھیے اس بیماری میں سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ ہے کہ پیشنٹ ہر سیلف تو گزر ہی رہی ہے چیلنجز سے, لیکن اس کا ہسبینڈ بھی گزر رہے ہیں, اس کے پیرنٹس بھی گزر رہے ہیں, اس کے بچے بھی گزر رہے ہیں, اس کے سبلنگس بھی گزر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ بعض دفعہ پیار میں اکثر میں نے ماؤں کو سنا ہے جن کی بچوں کو ہو جاتا ہے, وہ کہہ رہی ہوتے ہمیں ہو جاتا, کاش ہمیں ہو جاتا, اس سے نہ ہوتا, اس کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ کو پتہ وہ ایک پروٹیکشن والی فیلنگ ہوتی ہے. اور ایٹ دی اپوزٹ کئی اوبویسلی کئی ڈاٹرز اپنی مدرس کو جب لے کر آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مدر کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں سکتی, وہ اپنی کیئر نہیں کرتی, تو انہیں بھی ایک ہوتا ہے کہ تو یہ دیکھیے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن وہی جیسے ہم کہہ رہے تھے اسمال اسٹیپس اور کمیونیکیشن نہیں روکنی, کیونکہ ہم اپنی طور پہ جو پیشنٹ ہوتی ہیں اسے لگتا ہے کہ آلریڈی میری وجہ سے ساروں کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہیں, ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, ڈاکٹرز کے چیک اپس ہوتے ہیں, دوائیاں دینا, میں اپنا رول مدر کا نہیں کر پا رہی, بیٹی کا نہیں کر پا رہی, تو انہیں بھی ایک گلٹ ہوتا ہے. جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں انہیں بھی ایک گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے خیال نہیں رکھ پا رہے, یا ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو ہر کوئی اپنے ریلیشن شپ کو اچھی ایک انٹینشن سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیٹ کرنے میں حرج نہیں ہے. بالکل, بیکاز اس کے اندر تو مطلب ایک تو آپ نے جس طرح کہا نا کہ پیشنٹ ایکسیپٹنس میں آ رہا ہے, ایون دا فیملی اور دا فرینڈس اور دا سراؤنڈنگ,
ان کے لیے بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب زندگی بدل گئی ہے, اب چینج ہے. یہ پہلی ریالٹی ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ماں ہے تو آپ نہ, اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کی ایموشنل نیڈس کٹ بیک ہوں گی, اینڈ یو ہیو ٹو میک پیس ود دیٹ, رائٹ. کیونکہ اگر آپ ہی کا وہ جو سائیکل ہے بالکل جو ہے, آپ اپنے ایک اور سٹیج میں اٹکے ہوئے ہیں, اماں ایک اور سٹیج میں ہیں, شوہر ایک اور سٹیج میں, پھر تو نو ونز ہیلپنگ ایچ ادر آؤٹ. تو بالکل مطلب اس کے اندر تو جس طرح آپ نے کہا کہ گروپ تھراپیز ہوں, فیملی کنسلٹیشنز ہوں, سب کچھ ہو, اگر کیونکہ ہر میں ایسا بڑا نہیں ہوتا جیسے اس طرح کا شعور ہو. ہمارے بڑوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بالکل گھر میں ایک ذرا انرجی, ایک اسٹیبلائزیشن رکھتے ہیں, مگر وہ اس طریقے سے نہیں ہیلپ آؤٹ بالکل کر سکتے. اور اس میں سارا ہماری سوسائٹی کا, ایک تو ہم کہتے ہیں چلو پروفیشنل میڈیکل ہیلپ, سم ٹائمز فائنینشلی آپ نہیں افورڈ کر سکتے, کچھ بھی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی ایک دیکھیے, بینگ ممبر آف دا سوسائٹی, مسلمان ہونے کے ناطے یا جو بھی آپ کی فیتھ ہو اسے فالو کرتے ہوئے ایمپیتھی کا ایک ہماری ہو جاتا ہے نا کہ وہ گھن سی آنے لگے, او ہو اس سے یہ ہے, توبہ 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 جو بھی ہے, یا وہ دیکھا اس کی تو یہ ایسے کرتی تھی, اللہ تعالیٰ کا وہ اس پہ عذاب نازل. اتنی ہماری غلط باتیں ہیں نا کہ ایک انسان, پھر دیکھیے اگر ایک شوہر اپنے کام والے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہے, اس سے تھوڑی سی, تو ہم ہو جاتا ہے کہ یہ پھر مجھے جج کرے گا, یا میں پھر ڈسکلوز نہ ہی کروں. سم ٹائمز ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک بڑے سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اپنی میٹر ڈسالو. سم ٹائمز وی جسٹ نیڈ اے اسپیس جہاں ہمیں جج نہ کیا جائے اور نیوٹرل طریقے سے صرف ہمیں سنا جائے, اور اگلے بندے کی آنکھوں میں نہ آپ کو وہ زیادہ پٹی محسوس ہو کہ یہ تو اگلا مجھ پہ ترس کھا رہا ہے, نہ آپ کو جج فیل ہو کہ مجھے یہ جج کر رہے ہیں. اور یہ والی اسپیس سب سے سیف آپ کا گھر ہے. سب سے پہلے آپ گھر اپنا سیف ہیون بنائیں, رادر کہ لوگ باہر جائیں کہیں اور, بیکاز وہاں پہ اور خطرات ہیں. آپ نے کیوں اپنے آپ کو ولنریبلی اوپن کرنا ہے لوگوں کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سوال تو بالکل اور ہیں, بیکاز اگین اس کے اندر جتنی سینیریوز آپ کریٹ کرتے جائیں آپ اتنی بات کے اندر ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. خالی میرا آخری جو ہے آپ سے سوال اس کے اوپر ہوگا کہ جو ایکسٹریم اسٹیپ ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے اندر, کہ آپ کی سرجری ایسی ہو جائے کہ جو ہے آپ فزیکلی آپ کی شیپ چینج ہو جائے, رائٹ, آپ کو جو ہے آپ کے وہ جو آرگنس ہیں وہ ہٹا لیے جائیں آپ کے جسم پہ سے. اب آپ جو عورت اس کے تھرو جا رہی ہے, تکلیف دہ پروسیس, وہ اپنے آپ کو جب شیشے میں بھی دیکھ رہی ہے وہ انسان نہیں دیکھ رہی, وہ اس طرح فیل نہیں کر رہی, رائٹ. ہر چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بیکاز اگین ہیئر لاس کے اوپر بھی ہم جو بات کر رہے تھے, بال واپس آ جاتے ہیں, یا بالوں کو واپس لانے کے اور بہت طریقے ہیں, وہ ایک ریپلیسمنٹ ہے جو آرام سے آ جائے گی, مگر آپ کے ہاتھ واپس نہیں آ سکتے, ٹانگیں واپس نہیں آ سکتی. تو اسی طریقے سے آپ کا جو آپ کے ہیس ہیں وہ ریگرو تو نہیں ہو سکتے. دس از another ball game all together. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں, مگر ابھی اگر آپ صرف ایک اوور ویو دیں کہ آپ ہمیں یہی سمجھا دیں کہ اس ٹائم وہ جو پیشنٹ ہے وہ فیل کیا کر رہا ہے, یہ اس کے لیے اتنا ایگونائزنگ پروسیس کیوں ہے, مور دین دا ڈیزیز itself. دیکھیے جیسے ہم نے کہا اٹس آل اباؤٹ دا پرسیپشن آف باڈی امیج. ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک باڈی کو لے کر آئیڈیل باڈی کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم اکثر جیسے فوکس کرتے ہیں صحت, اچھی صحت پہ فوکس نہیں کرتے, ہمیں دبلے پر ہونے پہ فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہیلتھ از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ باڈی امیج از سم تھنگ ڈفرینٹ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ایک باڈی کا, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی فار وومن ایک آئیڈیل عورت کی جو ایک باڈی ہوتی ہیں اس میں جو چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں,
breast without any doubt it's the representation. اور breast کا صرف body image کے ساتھ femininity کے ساتھ نہیں ہے, اس کا مدرہڈ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, بچے کو ماں فیڈ کرا رہی ہیں, ایک کنیکشن ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ اپنی عورت ہونے کو کھو رہی ہیں. تو اس کے لیے سب سے تو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے سرجری سے پہلے تھوڑا سا باڈی امیج پہ کام کیا جائے. اینڈ فوکسنگ, دیکھیے ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ پرائیورٹائزنگ سائیکالوجیکل ایسپیکٹ. تو ہم ایک ٹریٹمنٹس تو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, لیکن اس کا جو ایک مینٹل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ یہ تو کرے, بات کی بعد میں دیکھی جائیں گے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس پہ پہلے تھوڑا سا کام کرنا پیشنٹ کے ساتھ کہ یہ اسٹیپ اسے ایکسیپٹ کرنا. دیکھیے کیونکہ کینسر ایکسیپٹ کرنا ایک چیز ہے, لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا کہ میرے جسم کا ایک حصہ جو کہ مجھے ایک عورت بناتا ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. یہ کام آپ کریں نہ ہی صرف عورت کے ساتھ, لیکن obviously if the woman is married اور وہ ہسبینڈ بھی ہیں تو یہ کپل میں کام ہونا بہت زیادہ, انڈیویجولی بھی اور کپل میں بھی ہونا بہت لازمی ہے. کیونکہ اس میں بھی دیکھیے ایک ایکسیپٹنس کا وہی کہ میرے جسم کا ایک حصہ جا رہا ہے جو آ نہیں سکتا, اور اب پلاسٹک سرجری جو بھی ہے وہ اٹس آن سائڈ, لیکن ایک نیچرل چیز آپ کی وہ یو نیڈ ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس ٹو سروائیو. بالکل. اور اس کے اندر جو ہے آئی تھنک کلوزنگ کے اندر ہم اس کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ایگزامپل ہو گیا جہاں ہم نے آپ کو چھاتی کے کینسر کے اوپر اس طرح بات کر دی. آئیڈینٹی آپ کے کسی بھی حصے سے آپ کے لیے لنکڈ ہو سکتی ہے. فار انسٹنس اگر ہم عورت ہونے پہ ماں ہونے بات کر رہے ہیں, یہ ایک حصہ ہے, اگلا حصہ آپ کی ریپروڈکشن ہے. بالکل رائٹ. اس کے اندر آپ کو جو ہے اکثر جو ہے ڈیلیز ہیں یا انفرٹیلیٹی ہے, یا ویسی ہی آپ کو ذرا ہیلپ چاہیے کہ آپ کا جسم نیچرلی اتنا اسٹرانگلی رسپونڈ نہیں کر رہا. وہاں بھی آپ کو سیم فیلنگ آتی ہے کہ کیا میں عورت ہوں یا نہیں, یا میں ماں نہیں بن سکتی. 10 things, رائٹ. ایک آرٹسٹ ہے, اگر اس آرٹسٹ کے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے. رائٹ. اگر ایک ایتھلیٹ ہے اس کی ٹانگوں کو کچھ ہو جائے اس کی آئیڈینٹی وہاں ختم ہو گئی. یہ جو بات ہے جو ڈاکٹر آکشا آپ کو پچھلے گھنٹے سے ہر سینیریو کے تھرو سمجھانا چاہ رہی ہیں, آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے بیمار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ معاف کرے کینسر کی سٹیج تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سیلف اسٹیم ایشو ہے, باڈی امیج ایشو ہے, اگر آپ ماں ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ذمہ داری آج سے ہے, بلکہ کل سے تھی. آپ آج کے دن بچے کو اس کا صحیح باڈی امیج کا آئیڈیا دیں گے تو بڑے ہو کے خدا نخواستہ آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. بیماری ایک ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سارا وہی جیسا آپ نے کہا, اپنے آپ کو کسی چیز سے پروٹیکٹڈ نہ سمجھیں. ہم پیار میں بچوں کو ایک ببلز میں رکھتے ہیں, ایک جہاں انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور یہ ہم پیار ہے, پروٹیکشن ہے. لیکن جتنی وہ پروٹیکشن ہوگی اتنا زیادہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی زندگی اگر انہیں ایسی کوئی چیز دکھائے, انہیں وہ چیز پروسیس کرنے میں اتنی ہی دیر لگے گی. دیکھیے جیسے ہم کہہ رہے ہیں بات پریونشن سب سے زیادہ آسان چیز ہے. ہم پریونشن کی طرف آ نہیں رہے. کتنی عورتیں ہیں جو کہ دیکھتیاں ہیں, لیکن ہم اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ہم سیلف ڈیٹیکشن کے تھرو بھی, ٹھیک ہے, میموگرافی میں بے شک آپ نہ جائے, آپ کو لگتا ہے آپ 40+ نہیں ہیں, آپ کو کوئی رسک نہیں ہے, لیکن فیل کرنا اپنی اتنی باڈی کی پوزیشن فیل کرنا کہ یہ میری ہے اور میں نے اپنا خیال رکھنا ہے. کیونکہ سنس دا بگننگ نا, دیکھیے جیسے چھاتی کا کینسر ہے, ہم اس میں دکھاتے ہیں کہ اوبیسلی آپ خود بھی اپنی بریسٹ کو کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں کہ کوئی گٹلی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے انڈر آرمس میں, یہ وہ. تو انفارچونیٹلی سنس چائلڈہڈ ہمیں یہ چیز ایک وہ بے حیائی اور چیز ہے, اور اپنی پروٹیکشن کرنا, یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے
اس کی حفاظت کرنا بھی تو ہم پہ فرض ہے. بالکل. تو ابھی جو آپ نے سیلف کیئر کی بات کی ہے, سیلف کیئر کو سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمیں سیلف کیئر کے اندر آپ ایک عورت سے کہیں, مطلب میں یہاں پہ جنرلائز نہیں کر رہی, مگر آپ کو اپنے ارد گرد دکھ جاتا ہے. when you talk about self care with anyone, they will talk to you about pampering, yes, the extra stuff. they will not talk to you about کہ جی ہاں میں ایکسرسائز کر رہی ہوں, یا آئی میک شیور کہ میں ہفتے کے 4 دن آئی سویٹ. ہاں, سویٹنگ از امپورٹنٹ. یا وہ آپ کو کہیں کہ جی نہیں میں نے اپنا بریک فاسٹ چینج کیا. سیلف کیئر کا مطلب ہو جاتا ہے سیلفش ہونا, بالکل, فیشیل اینڈ مساجز. گڈ فار یو. آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ. مگر یہ سیلف کیئر کے زمرے میں نہیں آتا. نہیں, پہلے جو بیسکس جو بیسکس ہیں, جو کہ آئی ایم شیور آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ جب ان کی روٹین ٹھیک کرتی ہوں گی, آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا نہیں میں اس کو سیلف کیئر پہ لا رہی ہوں. انہیں نہیں آپ یہ بولتی ہوں گی کہ یہ سیلف کیئر ہے, آپ انہیں کہتی ہوں ٹائم پہ اٹھو, ٹائم پہ سو, صحیح کھاؤ, نیگیٹو نہ ہو, نیند پوری ہونا. اپنے کھانے کا کہ آپ کی پلیٹ میں کیا جا رہا ہے, دیٹ از سیلف کیئر. آپ کی سیلف کیئر کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو سیلف اسٹیم کے کانسیپٹ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. بالکل, کیونکہ آپ نے اگین اپنی سیلف اسٹیم کو وینٹی سے لنک کر دیا ہے. یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ایشو ہے, اور اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں ڈاکٹر آشا کے ساتھ بیٹھتی ہوں ہماری بات یہاں پہ پہنچ جاتی ہے. بالکل, کیونکہ فنڈامنٹل ایشو ہے. فنڈامنٹل, اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے جو کہ آپ سے کانفیڈنس کے اوپر آ کے ہیلپ لے رہا ہے, اس کا بھی ایشو یہی ہے. جو ایک ڈیزیز میں مبتلا یا جو ریکورنگ پیشنٹ ہے اس کا ایشو بھی یہی ہے. جن کے میٹریمونیل ایشوز ہیں ان کا ایشو بھی یہی ہے. آپ نے اپنی نیڈ ایسوسیٹ ایک ایسی چیز سے کر دی ہے جو کہ آپ کو فنڈامنٹلی اندر سے اسٹرانگ نہیں کر رہی. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, فار انسٹنس سمپلی ہٹ, آپ کو ڈاکٹرس کہتے ہیں اکثر کہ ایکسرسائز سے آپ کے ہیپی ہارمونز باہر آتے ہیں, رائٹ, کہ آپ کی زبان میں, ہماری زبان میں. اور یہ بات صحیح ہے. آپ کو اس ٹائم تو فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ, but the night you spend, the morning you spend, you are so positive. سیلف کیئر کو بریک ڈاؤن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنا سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. سیلف ریفلیکشن, اپنے آپ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے آپ سے ایک بڑی اہم بات کی کہ اپنے جسم کے بارے میں اویئر ہونا. سب سے ڈیٹیل میں یا سب سے اچھے طریقے سے آپ اپنے جسم کو جان سکتے ہیں, کوئی اور نہیں جان سکتا. بات سارا بہت زیادہ عورتیں کہتیاں بھی ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ, لیکن ایک وہ آپ وہاں تک کہہ نہیں پاتے کہ میں یہ بتاؤں گی کہ اب تو ہم خود کو میں ہی وہ بیریئرز اپنے کریٹ کر لیتے ہیں. یہ رانگ شرم کا آئیڈیاز ہیں. دس از رانگ شیم. آپ کو اگر سائنٹیفکلی اس بات کے اوپر زیادہ پروف چاہیے تو جو آپ کی سیل میموری ہے, جو آپ کی مسل میموری ہے, آپ کا ہاتھ ایک دفعہ جس پروسیس سے چلا جائے نا وہ آٹومیٹکلی موو کرتا ہے. امیجن اگر آپ روٹین میں اپنا سیلف ایگزامینیشن اسٹارٹ کر دیں, صرف چھاتی کے لیے نہیں, اوور آل آپ اپنا سر فیل کریں, آپ اپنے جو ہے بازو فیل کریں, ٹانگیں فیل کریں. آپ کا ہاتھ سب سے پہلے آپ کو بتائے گا سم تھنگ از رانگ, بالکل, سم تھنگ از آف. آپ کو فیل ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کے اگر اسکن پہ ریش ہو, ہاتھ پتہ کر دیتا ہے نا یہ تو کچھ ہو گیا. سملرلی اگر ہم آج جو ہے بریسٹ کینسر کی بات کر رہے ہیں, پلیز ٹیک سیلف ایگزامینیشن ویری سیریسلی. ہفتے میں ایک دفعہ. It takes 5 minutes. بلکہ نہیں, 5 is also a lot. It takes 30 seconds. That's it. آپ نہاتے ہوئے کر لیں, آپ سونے سے پہلے کر لیں. آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. Thank you so much, Dr. Aksha. As always, it was an absolute delight speaking to you. Thank you, Sarah. We will be speaking about many more topics because, again, یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اتنے اینگلز نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ جو سن رہا ہے اس نے آپ کے ساتھ لنک کرنا ہے. سامنے تو ہمارے کوئی ہے نہیں نا, خالی ہال ہے. مگر ہم نے ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے. بیکاز اگر آپ کو میں ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے دن سے 1-1.5 گھنٹہ نکال کے, شی از ناٹ چارجنگ یو اینی تھنگ, وہ آپ سے کچھ نہیں لے رہی.
میں ان کے لیے رینڈم سینیریوز کریٹ کر رہی ہوں اور وہ اس کو ڈیل کر رہی ہیں. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی بات کلک کرتی ہے, اگلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ فون اٹھائیں اینڈ گو سیک ہیلپ. That is the only thing we need from this. That is the only advantage. اور سارا اکثر پیشنٹس کو لگتا ہے کہ ہم ایک سیشن کریں گے تو پھر ہمیں بہت زیادہ سیشنز کرنے پڑیں گے. اٹس ناٹ نیسیسری. کئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, دے آر ولنگ ٹو ٹیک سیشنز, تو انہیں ہم منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ایڈجسٹمنٹ کی کیپیسٹی ہمیں خود بھی ڈالی ہے, تو جہاں اٹس ناٹ نیڈیڈ وہاں آپ کو نہیں کرنا پڑے گا, جہاں ہے وہاں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. زبردست. اینڈ آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہیں پلیز ڈراپ اس سم میسج, ورنہ جو ہماری ہیلپ لائن ہے 0311145678 وہاں پہ کال کیجیے. اپوائنٹمنٹ چاہیے وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. If there is anything else, you know we are always accessible. You can always drop us a message. Until next time, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.